الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنى وابدأ بمن تعول، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے کہ جسے کرنے کے بعد بھی آدمی غنی اور مالدار رہے، اور خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کی تم کفالت کرتے ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کرنے کے 2 آداب بیان فرمائے ہیں۔ ایک ادب تو آپ نے یہ بیان فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کو کرنے کے بعد آدمی مالدار رہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان اپنا سارا مال ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور بعد میں پھر مفلس اور تنگ دست ہو جائے، اور اس کے اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے اس کے پاس کچھ نہ بچے، اور پھر وہ خود دوسروں کے سامنے سوال کرتا رہے، دوسروں سے مانگتا رہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو اپنی ضرورت سے زائد جو مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ دوسرا ادب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کو مال خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کرنی چاہیے کہ جن کی کفالت اس کے ذمے ہے، مثلا بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں اور دیگر رشتہ دار ہیں۔ اس ترتیب کے ساتھ اسے مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ باہر وہ مال خرچ کرتا رہے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، دیگر مصارف میں مال خرچ کرتا رہے، لیکن اس کے بیوی بچے جو ہیں وہ دوسروں سے مانگتے پھریں، رشتہ دار تو اس کے تنگ دست ہوں لیکن یہ رشتہ داروں کو چھوڑ کر دوسروں میں مال بانٹتا پھرے، تو یہ درست ترتیب نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں باقاعدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے سوال کرنے پر اس کو یہ ترتیب بیان فرمائی کہ سب سے پہلے تم اپنے اوپر خرچ کرو، پھر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، پھر اس کے بعد رشتہ داروں پر خرچ کرو، اس کے بعد باقی لوگوں کا، باقی مصارف، باقی جو جگہیں ہیں ان کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ یہ ترتیب انسان کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے وقت ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔